لیکن آخر تنگ آ کر انہوں نے سب کفار کے بڑے بڑے سرداروں نے ایک آپس میں مشورہ کیا کہ ہم ابو طالب کے پاس جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ محمد کو ہمارے حوالے کر دو۔ اگر تم نے محمد کو ہمارے حوالے نہ کیا تو ہم پورے تمہارے خاندان کے ساتھ بائیکاٹ کر دیں گے، ان سے اپنے تعلقات، اپنے مراسم کو ختم کر دیں گے۔ چنانچہ کفار کے بڑے بڑے سردار ابو طالب کے پاس آئے اور ابو طالب سے یہ بات کہی کہ اگر تم محمد کو ہمارے حوالے نہیں کرو گے، اس میں ابو جہل بھی تھا، اس میں امیہ بن خلف بھی تھا، ولید بن مغیرہ بھی تھا، تو ہم پھر تمہارے پورے خاندان کے ساتھ بائیکاٹ کر دیں گے۔ تو ابو طالب نے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے مشفق چچا تھے اور آپ کی حفاظت کے پہرے دار تھے، کھلا انہیں کہہ دیا کہ میں تو محمد کو تمہارے سپرد نہیں کر سکتا، تم سے جو ہو سکتا ہے کر لو۔ چنانچہ انہوں نے پھر جمع ہو کر ایک معاہدہ تیار کیا، اور اس معاہدے کا مضمون یہ تھا کہ بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کے ساتھ مکمل بائیکاٹ کرنا ہے، اور کوئی آج کے بعد ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی رابطہ نہ رکھے، کوئی ان کے ساتھ اپنی لڑکیوں کی شادیاں نہ کرے، ان کی لڑکیاں رشتے کے لیے نہ لے، کوئی ان کو نہ کوئی چیز بیچے نہ ان سے کوئی چیز خریدے۔ یہ ایک معاہدہ لکھا گیا، اور منصور بن عکرمہ نے اس معاہدے کو لکھا، جس کے بعد اللہ نے اس کا ہاتھ شل کر دیا۔ چنانچہ یہ معاہدہ جب لکھا گیا تو کچھ کفار کے سرداروں نے اسے بیت اللہ کے اوپر لٹکا دیا۔ اس معاہدے کو بیت اللہ کے اوپر لٹکا دیا گیا تاکہ سب کے سامنے یہ بات ہو اور کوئی اس معاہدے کے ان کاغذات کو مٹا نہ سکے، ہٹا نہ سکے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر پورے بنو ہاشم اور بنی عبد المطلب پر یہ ایک بہت بڑا امتحان اور آزمائش کا وقت تھا، تو بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کے لوگ ابو طالب کے پاس پہنچے کہ اب تو نہ کوئی ہم سے بات کر رہا ہے، نہ ہمیں سے کوئی خرید و فروخت کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو ابو طالب نے سب کو جمع کیا اور اپنے ساتھ ایک گھاٹی میں لے گئے جسے شعاب ابی طالب کہا جاتا ہے۔ اس شعاب ابی طالب میں تقریباً 3 سال تک پورے بنو ہاشم کے خاندان نے اور بنو عبد المطلب کے افراد نے وہاں پر قیام کیا۔ 3 سال کا عرصہ بہت ہوتا ہے، نہ کوئی چیز کھانے کی لے جا سکتے تھے، نہ پینے کی چیز لے جا سکتے تھے۔ ایک دفعہ حکیم بن حزام جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بھتیجے تھے، وہ کچھ کھانے کی چیز لے جا رہے تھے چھپ کر، تو ابو جہل نے پکڑ لیا کہ تم معاہدے کے خلاف کہاں لے جا رہے ہو؟ تو ابو البختری آئے اور انہوں نے ابو جہل سے کہا کہ یہ اپنی پھوپھی کے لیے لے کے جا رہے ہیں، تو تم کیوں انہیں روک رہے ہو؟ اور سخت انہوں نے ابو جہل کی پٹائی کی۔ تو چھپ کر تو کوئی چیز لے جا سکتے تھے، لیکن 3 سال تک نہ کھانے کی کوئی چیز مل رہی ہے، نہ پینے کی کوئی چیز مل رہی ہے۔ اسی دوران حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی ولادت بھی شعاب ابی طالب میں ہوئی۔ پتے کھانے پر مجبور ہوئے، کیلے کے پتے تک کھائے گئے، اور کسی کو چمڑا مل گیا، پرانا چمڑا، اسے اس نے پکا کر کھا لیا۔ اس کیفیت کے ساتھ یہ بہت قربانی والا وقت گزرتا چلا گیا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان تھی، آپ ذرہ برابر بھی متاثر نہیں ہوئے۔ آپ کو یہ کوئی خوف نہیں تھا کہ اگر میرا خاندان بھی میرا ساتھ چھوڑ دے گا تو میں کیا کروں گا۔ آپ نے اسی طرح خفیہ بھی علانیہ بھی اللہ کی دعوت کو جاری رکھا، اللہ کے پیغام کو پہنچانے کا سلسلہ جاری و ساری رکھا۔